حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر عظیم المرتبت فاروق جن کا لقب ہے، اور فاروق کہتے ہی اس کو ہیں جو سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے، جو حق اور باطل کو کیا کر دے، الگ الگ کر دے، اس کو فاروق کہتے ہیں۔ تو حضرت علامہ سبط ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر فاروق سے تذکرۃ الخواص میں ایک حدیث پاک ارشاد کی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ بندے کی شرافت اس وقت تک مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک وہ علی کو ولی نہ مانے، جب تک وہ ولایت علی سے متمسک نہ ہو جائے۔ اس لیے احباب گرامی ہمیں سکھانے والے ہی نبی پاک کے صحابہ ہے۔ یہ جو ولایت علی کا درس ہے یہ ہم نے کوئی اپنے پاس سے یا آسمانوں سے ہمارے اوپر نہیں اترا، یہ ہمیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے سکھایا، انہوں نے سکھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صدیق نام ہے نا، صدیق، شاید آپ کو کوئی بتائے یا نہ بتائے، علی کی اولاد سے سن لیں، مزہ ہے نا، اولاد علی کی ہوں، بات صدیق کی کر رہا ہوں، سن لیں۔ صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف لقب نہیں ہے، یہ ایک روحانی عہدہ ہے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہ روحانی عہدہ ہے ایک جس کا مرتبہ نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ او احباب گرامی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہوئے صرف صدیق لقب نہیں سمجھتے، ان کے عہدے سے یاد کرتے ہیں، ان کے عہدے سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کوئی نہیں آ کے سکھائے گا کہ کس کو کیسے مانتے ہیں، یہ دین علی کے گھر سے چلا ہے، قرآن اس گھر پہ آیا ہے۔ آپ تفسیر الدر المنصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے، اور دیگر تقریباً ساری تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ میرے محبوب نے سورہ مبارکہ النور کی آیا کریمہ پڑھی، فی بیوت اذن اللہ والی، اس میں آپ اس کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر ہیں جن میں کچھ ایسے گھر ہیں جس میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ جب نبی پاک نے یہ آیت پڑھی نا تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس سے مراد کون سے گھر ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا انبیاء کے گھر۔ اس سے مراد کون سے گھر ہیں؟ انبیاء کے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ یہ زاویہ اور یہ ہے اینگل حقیقت کو سمجھنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ اس بندے نے جو سوال کیا ہے نا وہ ادھورا ہے، وہ آدھا ہے، پورا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سے گھر ہیں، نبی پاک نے فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ بیٹھ گیا ہے۔ لوگوں کو پوری بات کا پتہ چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ والا جو گھر ہے، حضرت فاطمہ اور علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ایسے حدیث پاک کے نام لے کے لکھا ہوا ہے، کیا یہ ان گھروں میں شامل ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ ان میں افضل ترین گھر ہے، کیونکہ وہ دوسرے نبیوں کے گھر تھے، یہ امام الانبیاء کا گھر ہے، علی و فاطمہ کا کو جو گھر ہے۔ اس لیے احباب گرامی حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کو افضل گھر دکھانا چاہتے ہیں، بڑا گھر دکھانا چاہتے ہیں، عظیم گھر دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر کسی نے وہ گھر دیکھنا ہو جس کو محمد اور صدیق بھی بڑا گھر سمجھتے ہیں، وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ یہ پیغام تھا۔ تو اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ یہ کوئی دو لوگ ہیں، تو یہ کوئی بٹے ہوئے ہیں یا تقسیم ہیں؟ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کریں کہ رب ہمیں ایمان پہ موت عطا فرمائے۔